دانش اسکولوں کے بعد دانش یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ دانش یونیورسٹی کو اپلائیڈ سائنسز یونیورسٹی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں خطاب۔ کہتے ہیں کہ دانش یونیورسٹی کو ایسا ادارہ بنایا جائے گا جو کہ دنیا میں نام پیدا کرے گا۔ دنیا کے بہترین اسکالرز اور ماہرین کو مدعو کیا جائے گا۔ ادارہ نوجوان نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ملک میں چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول۔ مختلف شہروں میں فی کلو چینی کی قیمت 170 سے 180 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا فی کلو ریٹ 160 روپے سے زائد تک پہنچ گیا۔ وفاقی حکومت کا ملک میں قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے خام چینی درآمدات کا فیصلہ۔ بیان میں کہا کہ خام چینی کی درآمدات سے ملک میں قیمتوں میں کمی لانے کی مدد ملے گی۔ سپر ٹیکس ایک مرتبہ کے لیے لگایا گیا ہے، خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے۔ ایک بار سپر ٹیکس نافذ کرنے کے بعد کیا قیامت تک چلے گا؟ جسٹس محمد علی مظہر کے سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا کہ سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں نافذ کیا۔ مقصد آپریشن ضرب غصب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا۔ سوشل ویلفیئر اب صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ سپر ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر امر کا سامنا کیا اور آمرانہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نظریے اور اصولوں کی سیاست کی ہے۔ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ نواب یوسف تالپور اصولی اور نظریاتی سیاست کرتے ہیں۔ ملک میں روایتی نظام ہے، روایتی تعلیم ہے جو کہ خود معاملات پر فیصلے نہیں کر سکتا۔ سی ایس ایس امتحان پر نظر ثانی کے لیے حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کی حتمی رپورٹ کا انتظار ہے، جبکہ وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کا سینٹ سے اظہار خیال۔ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ رواں یا اگلے سال سی ایس ایس امتحان میں بہتری نظر آئے گی۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی نے بہت سارا کام کیا۔ ہم عوام کی خدمت اور نمائندے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی تقریر سے نئے پارلیمان کا آغاز کیا۔ تقریر میں امن و استحکام سمیت تمام معاملات پر بات چیت کی گئی۔ صدر نے کہا کہ جمہوریت کا حسن پارلیمنٹ کا درست استعمال ہے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتی ہیں کہ نوجوان کو روزگار کی فراہمی ضروری ہے۔ بی آئی ایس پی کے تحت مستحق خاندانوں کو مدد کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے زراعت اور آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ کی بات کی۔ آئی ایم ایف نے بجلی سستی کرنے کی حکومتی تجویز مان لی۔ بجلی کی بنیادی نرخوں میں 1 سے 2 روپے فی یونٹ کا کمی کا امکان۔ نیپرا اور وزارت تعمیرات کو نرخوں میں کمی کا اختیار مل گیا۔ آئندہ ماہ فیصلہ متوقع۔ ڈسکوز کی نجکاری میں تاخیر پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش۔ کہا کہ ڈسکوز کی کارکردگی بہتر کیے بغیر پاور سیکٹر میں بہتری ممکن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے وزارت توانائی کا نیپرا ایکٹ میں ترمیم کا پلان مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی میں جلد مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔ دونوں پارٹی رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے بعد رواں ماہ حتمی اعلان کیا جائے گا۔ اجلاس میں مستقبل میں باہمی تعاون اور مشترکہ لائحہ عمل پر غور بھی کیا گیا۔ کراچی میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ سانس کے امراض بڑھ گئے۔ سول اور جنہ اسپتال میں روزانہ 150 سے زائد مریض رپورٹ۔ مریضوں کو گلے کی خرابی، نزلہ اور کھانسی کی شکایت کا لاحق ہے، جبکہ طبی ماہرین کا شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ رمضان المبارک میں ٹھنڈی اور غیر معیاری مشروبات سے پرہیز کرنے کی ہدایت۔ اور اسرائیل غزہ میں ایندھن اور انسانی امداد سمیت کچھ بھی داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اقوام متحدہ نے بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ یمنی حوثیوں کی اسرائیل کو ایک بار پھر دھمکی۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ پر محاصرہ ختم نہ کیا تو بحیرہ احمر میں حملے دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے۔